بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شوال کے 6 روزوں کے فضائل اور مسائل۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فکأنما صام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کر یہ 6 روزے شوال میں رکھے وہ اس طرح جس طرح کے پوری زندگی روزے رکھے۔ شوال کے روزے یاد رکھیں، یہ روزے نفلی روزے ہیں اور انہیں متواتر عید کے فوراً بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ ناغہ کر کے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں شوال کے مہینے میں ہی ان روزوں کو رکھنا ہے۔ جس کے رمضان کے فرضی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے یا خواتین کے حیض و نفاس کی وجہ سے رہ گئے، وہ انہیں پہلے رکھیں اور اس کے بعد یہ 6 روزے رکھیں۔ بعض لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ 2 یا 3 روزے رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان 6 روزوں کی فضیلت نہیں ملے گی۔ ہاں اگر کسی نے 3 یا 4 روزے رکھے اور بیمار ہو گیا، نہیں رکھ سکتا، پھر اس کو پورا اجر ملے گا، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے 2996 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ بیمار ہو جائے، یہ سفر پر چلا جائے، تو اس کو پورا اجر ملتا تھا۔ یعنی جب وہ صحیح تھا اور سفر میں نہیں تھا تو وہ ایک عمل کرتا تھا، جب وہ بیمار اور سفر پہ چلا جائے تو اس کو پورا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح ان روزوں کی قضا نہیں ہے، کوئی یہ شخص کہے کہ میں دوسرے مہینوں میں ان کی قضا کروں گا، نہیں۔ اسی طرح ایام بیض کے روزوں کے ساتھ، یعنی 13، 14، 15 یا پیر و جمعرات کے روزے ان کے ساتھ ایک نیت کر کے رکھے جا سکتے ہیں، بالکل یہ نیت کر لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ فرض روزے یعنی جو رمضان کے روزے تھے، ان کے روزوں کے ساتھ ان 6 روزوں کی ایک نیت نہیں کر سکتے۔ تو بڑے فضائل والے روزے ہیں، اگر کسی نے نہیں رکھے ابھی بھی وقت ہے، وہ ان 6 روزوں کو رکھنے کا اہتمام کرے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔